الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کا ہمارا خلاصہ ہے پارہ نمبر 11 کا، سورۃ التوبہ کا 12واں رکوع چل رہا ہے۔ بعض ایسے بدبخت بھی ہیں جنہوں نے جھوٹا بہانہ کرنے کی بھی زحمت نہ اٹھائی۔ ہاں، جب مسلمان غزوہ تبوک سے واپس لوٹیں گے تو انہیں راضی رکھنے کے لیے جھوٹے بہانے پیش کریں گے۔ چنانچہ اس پارے کے شروع میں اعلان کر دیا گیا کہ مسلمان ان سے راضی ہو بھی جائیں تو اللہ ان بدبختوں سے ہرگز راضی نہ ہوگا۔ ان منافقوں میں سے کچھ دیہاتی بدو ایسے بھی ہیں جو کفر اور منافقت میں شہر والوں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اس وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دینی تعلیمات سیکھنے کو ہی تیار نہیں۔ اگر سیکھ لیتے تو ان کے دل ایمان سے منور ہو جاتے اور وہ نفاق کی بیماری سے بچ جاتے۔ اور کچھ دیہاتی بدو ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں مال دینے کو ایک تاوان سمجھتے ہیں۔ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم مسلمانوں پر مصیبتوں کے چکر آ پڑیں۔ جواب دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ بدترین مصیبت کا چکر تو خود ان پر پڑا ہوا ہے۔ البتہ بدوؤں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو واقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کو اللہ کی قربت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ عن قریب ان کی مراد پوری ہوگی اور اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ رکوع نمبر 13 ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اس رکوع میں پہلے ان مہاجرین اور انصار کے لیے رضا الہی کی بشارت ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے اور اس کے لیے قربانیاں دینے میں سبقت کی۔ پھر ان کی بھی مدح کی گئی جنہوں نے ان سبقت کرنے والوں کی بڑی عمدگی سے پیروی کی، اور فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی سربلندی کے لیے قربانی دینے سے گریز کرنے والے منافق ہیں۔ انہیں دنیا میں ذلت کا سامنا ہوگا، وہ موت کے وقت شدید اذیت سے گزریں گے اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ اب تک منافقین کا ذکر ہوتا رہا، لیکن مخلص مسلمانوں میں 10 لوگ ایسے تھے جو سستی کی وجہ سے جہاد میں جانے سے رہ گئے تھے۔ ان میں سے 7 کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس بھی نہیں پہنچے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے اور انہیں باندھا ہوا دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ آپ کو علم ہوا کہ انہوں نے اس لیے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں بھی ان کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ خود انہیں کھولنے کا حکم نہ دے۔ اس موقع پر آیات نازل ہوئیں۔ فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ نیک کام اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ چنانچہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی اور انہیں کھول دیا گیا۔ باقی شریک نہ ہونے والے 3 افراد بھی سچے مومن تھے۔ انہوں نے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اللہ نے اس وقت ان کے لیے بخشش یا سزا کا فیصلہ مؤخر فرما دیا۔ بعد میں ان کے لیے بھی معافی ہوگی جس کا ذکر آگے آئے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس سے مایوس ہونے کی بجائے توبہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور غلطی کی تعویلیں کرنے کی بجائے ہر ممکن طریقہ سے اپنی غلطی پر اظہار ندامت کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ امید دلائی ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس رکوع میں منافقین کی تعمیر کردہ نام نہاد مسجد زرار کا بھی تذکرہ ہے۔ بتایا کہ اس مسجد کی بنیاد کفر، مسلمانوں کو نقصان اور ان میں افتراق پر مبنی ہے۔ غرض وہ سازشوں کا اڈہ بنانے کی غرض سے بنائی تھی اور چاہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھ کر اس کا افتتاح فرما دیں تاکہ بھولے والے مسلمان وہاں آیا کریں اور منافقین کا شکار بن سکیں۔ چنانچہ اس نام نہاد مسجد کی اصلیت واضح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا اور اسے منہدم کر دینے کی ہدایت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام نہاد مسجد کے قریب واقع مسجد قباء میں نماز ادا کرنے کی تلقین کی گئی اور یہ بتایا کہ اس کی تعمیر کی بنیاد تقویٰ ہے۔ آگاہ کیا کہ اس مسجد قباء کے نمازی انتہائی نیک نیت اور مخلص ہیں، وہ طہارت کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ رکوع نمبر 14 ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم۔ اس رکوع میں اللہ نے ان مسلمانوں کو نہایت عظیم الشان انعامات کی خوشخبری دی جو اپنے جان و مال کو اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ فرمایا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، کافروں کو قتل کرتے ہیں، خود بھی جانیں دیتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے فانی دنیا کی فانی زندگی اور فانی مال و دولت کے عوض ہمیشہ باقی رہنے والی جنت خرید لی ہے۔ یہ وعدہ الہی تورات، انجیل اور قرآن میں بھی ہے۔ سو تم اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا۔ ان کامیاب سودا کرنے والے مومنوں کی شناخت میں یہ اوصاف بیان فرمائے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود یعنی شریعت سے تجاوز نہ کرنے والے۔ منافقین کی مذمت اور کچھ مسلمانوں کی معافی کے ذکر کے بعد مسلمانوں کی اس اکثریت کو اللہ کی طرف سے شاباش دی جا رہی ہے جنہوں نے انتہائی کٹھن حالات میں خندہ پیشانی کے ساتھ تبوک کی مہم میں حصہ لیا، اور ان میں بھی اکثریت تو انہی کی تھی جن کے دل میں جہاد اور تعمیل حکم کا جذبہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ ان مشکل حالات کو خاطر میں نہ لائے۔ البتہ کچھ حضرات ایسے بھی تھے کہ شروع میں ان مشکلات کی وجہ سے ان کے دل میں وسوسے آئے، لیکن آخر کار انہوں نے دل و جان سے مہم میں حصہ لیا۔ اس دوسری قسم کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں دیا جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ یہ بات نہ تو نبی کو زیب دیتی ہے اور نہ دوسرے مومنوں کو کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی لوگ ہیں۔ آخر میں ان 3 مخلص صحابہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے جن کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ وہ تبوک میں شریک نہ ہوئے تھے، حالانکہ انہیں شریک ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنی اس غلطی پر سچے دل سے توبہ کی۔ ان کا 50 روز تک بائیکاٹ کیا گیا، لیکن وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور وفا کے تقاضے پورے کرتے رہے، باقاعدگی سے نمازیں ادا کرتے رہے اور دین اسلام کے ساتھ چمٹے رہے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ رکوع نمبر 15 ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اہل ایمان کو تقوی کا حکم دیا اور اس کے لیے نیک اور سچے لوگوں کا ساتھ اختیار کریں۔ پھر جہاد پر ابھارتے ہوئے فرمایا گیا کہ اس راہ میں بھوک پیاس کا برداشت کرنا بجائے خود ایک نیکی ہے، اور جہاد کے لیے تھوڑا یا بہت جو کچھ بھی خرچ کیا جائے یہ بھی قابل قدر نیکی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مومنوں کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ نکلیں اور اپنی جانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر ترجیح دیں۔ اللہ کی راہ میں اٹھائے ہوئے ہر قدم پر برداشت کی گئی ہر تکلیف اور پیش کیے گئے ہر صدقے پر بہترین اجر دیا جائے گا۔ اس صورت کے ایک بڑے حصے میں ان لوگوں کو ملامت کی گئی جو جہاد تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ ان آیتوں کو سن کر صحابہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آئندہ جہاد میں وہ سب جایا کریں گے۔ چنانچہ آخر میں بتا دیا کہ سارے ہی مسلمانوں کو جہاد میں نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ دین کے پھیلانے اور شریعت کا علم حاصل کرنے اور دوسروں کو وہ علم سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اپنے آپ کو دینی علوم کو سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کر دیا کرے، وہ اپنے شہر میں رہ کر دین کا علم حاصل کرے۔ رکوع نمبر 15 ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین۔ اس رکوع میں قتال کا تذکرہ ہے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے تن من دن کی بازی لگا دینے کی ترغیب دیتے ہوئے
مومنوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے علاقوں میں دین اسلام کے غلبے کے بعد اب اس عادلانہ نظام کو اطراف کے علاقوں میں بھی قائم کریں تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس کی برکات سے مستفید ہو سکیں، اور اس عمل پر اللہ کی معیت کی بشارت دی۔ اس کے بعد افسوس کیا گیا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقین تنزن پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس صورت سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ یہ کہہ کر منافقین دراصل اس بات کا مذاق اڑاتے تھے جو اس صورت کے شروع میں فرمائی گئی کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، البتہ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت کا مرض ہے ان کی خباثت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور اس قلبی تڑپ کو بیان کیا گیا جو امت کی خیر خواہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے انتہائی محبت کرنے والے اور تمہارے لیے ہر خیر کے طلبگار ہیں، تمہارا نقصان میں پڑنا ان پر شاق ہے، تمہاری فلاح کے لیے وہ بے انتہا خواہش مند ہیں، مومنوں کے لیے شفیق و رحیم ہیں۔ البتہ اگر تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہ کہی تو جان لو کہ آپ کا بھروسہ اس اللہ پر ہے جو بڑے عظیم عرش کا مالک ہے۔ سورۃ التوبہ کے یہاں پہ ختم ہوتی ہے، سورۃ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ یونس 10ویں رکوع میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ یونس رکھا گیا ہے۔ اس میں 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ مکی صورت ہے، سورت بنی اسرائیل کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکی دور کے اواخر میں نازل ہوئی۔ یہ سورت حسب ذیل مضامین پر مشتمل ہے۔ تعصب اور تنگ نظری سے بلند ہو کر سوچنے سمجھنے والوں کے لیے توحید اور آخرت سے متعلق دلائل ہیں۔ توحید و آخرت کے باب میں غلط فہمیوں اور غفلتوں کا ازالہ، قیامت اور اس کی ہولناکیوں کی خبر، تاکہ اس سے ہوشیار ہو کر انسان اپنا طرز عمل درست کر لے۔ یہ تعلیم ہے کہ دنیاوی زندگی دراصل امتحان کی زندگی ہے اور اس امتحان کے لیے مہلت بس اس وقت تک ہے جب تک موت نہیں آتی۔ موت کے بعد پھر موقع میسر نہیں۔ چند کھلی جہالتوں اور ضلالتوں کی طرف اشارہ ہے تاکہ ان سے اجتناب کیا جائے۔ رسالت محمدی سے متعلق شبہات و اعتراضات کے جوابات اس سلسلے میں نوح علیہ السلام کا قصہ مختصر طور پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تاکہ یہ بات سامنے آ جائے کہ منکرین اور معترضین آج جو معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں وہ اس سے ملتا جلتا ہے جو حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے منکرین و معترضین کے پیش رو کر چکے ہیں۔ لہٰذا جو اپنا انجام دیکھ چکے ہیں، رسالت محمدی کا انکار اور اس پر اعتراضات کرنے والے بھی اپنا وہی انجام دیکھیں گے۔ نیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی بے بسی اور کمزوری سے یہ سمجھنا کہ صورتحال ہمیشہ یہی رہے گی غلط ہے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھی چند تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم غلامی میں جکڑی اور پسی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مخالفین کے لحاظ سے ظاہری طور پر مادی حیثیت سے بے بس اور کمزور تھے۔ اس کے باوجود جس الہی طاقت نے ان انبیاء اور ان کے ساتھیوں کی مدد کی اور آخر کار انہیں کامیابی عطا کی، وہی الہی طاقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی پشت پر ہے۔ غرض اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قصے بیان ہوئے ہیں وہ اسی نقطہ نظر پر ہوئے ہیں جس کا ابھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 1 ہے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اس رکوع میں پہلے تو ایمان اور عمل صالح کی ترغیب دیتے ہوئے ان کو اختیار کرنے والوں کو خوشخبریاں دی گئیں، پھر کائنات کی ربوبیت کو سامنے لا کر توحید پر دلیل قائم کی گئی کہ یہ عظیم کائنات اور اس کا یہ نظام بلا کسی مدبر اور حکیم کے
کس طرح ممکن ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اسی ہستی کی عبادت کرے جس کی حکمت و تدبیر سے یہ کارخانہ عالم چل رہا ہے۔ ساتھ ہی قیامت پر دلیل لائی گئی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی حکمت و مصلحت پر مبنی ہے۔ تو کیا انسان بلا کسی مقصد کے یوں ہی عبث پیدا کیا گیا ہے؟ اور اگر اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان سے اس کا حساب و کتاب لیا جائے کہ اس نے اپنی پیدائش کے مقاصد کس طرح اور کس انداز میں پورے کیے، اور جن لوگوں کو دنیا پرستی نے خدا اور قیامت سے غافل کر دیا ان کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ان مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے جو ایمان لا کر ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالَهُم۔ اس رکوع میں پہلے تو یہ سنت اللہ بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کے انکار و سرکشی پر اللہ کی گرفت فوراً نہیں ہوتی، بلکہ مہلت دی جاتی ہے تاکہ اپنی حالت سدھارنا چاہیں تو سدھار لیں۔ انسان کے ناشکرے ہونے کی نوعیت بتائی کہ جب اس پر مصیبت پڑتی ہے تو اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے اور اللہ اس کی مصیبت دور کر دیتا ہے، لیکن پھر اس طرح بے نیاز ہو جاتا ہے گویا کبھی اس پر سخت اور برا وقت آیا ہی نہیں تھا، اور درگاہ الہی پر یہ حضرت کبھی جھکے ہی نہ تھے۔ پھر اشارتاً بتایا ہے کہ گزشتہ قوموں کا بھی یہی حال تھا، اور انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا کر جو بغاوت کی اس کا انجام ان کی تباہی و بربادی کی شکل میں نکلا۔ تو کیا قرآن کے مخالفین یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے جو گزشتہ قوموں کے ساتھ ہوا تھا؟ کفار مشرکین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مطالبے کا ذکر ہے کہ قرآن کو بدل ڈالیے یا کوئی دوسرا قرآن لے آئیے جو ہمارے لیے قابل قبول ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کفار کو بتا دیں کہ یہ میرا کلام نہیں ہے کہ میں اسے بدل ڈالوں، یہ اللہ کا کلام ہے، تم اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہو اور ساتھ ہی دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے خود ساختہ معبود اللہ کے ہاں تمہارے حق میں شفاعت کریں گے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تمہارے تمام تصورات باطل اور بے بنیاد ہیں۔ رکوع نمبر 3 ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ الضَّرَّاءِ۔ اس رکوع میں رحمت خداوندی اور اس کے مقابلے میں انسانوں کی ناشکری اور سرکشی کا بیان ہے کہ اللہ جب انسان کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو وہ عیش میں یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے، البتہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اب خوب اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جب کشتیاں سکون سے چل رہی ہوں تو لوگ ان میں عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، پھر جب کوئی طوفان آ جائے اور کشتی ڈولنے لگے تو گڑ گڑا کر اللہ کو پکارتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں کہ اگر اس مصیبت سے بچ گئے تو دوبارہ اللہ کی نافرمانیاں نہیں کریں گے۔ جیسے ہی اللہ بحفاظت خشکی پر لے آتا ہے تو وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، عنقریب انہیں اس بدعہدی کی سزا مل کر رہے گی۔ پھر دنیا کے چند روزہ زندگی اور اس کے اسباب کی بے ثباتی کا نقشہ کھینچا گیا، مثال کے ذریعے بتایا کہ دنیا کی حالت ایسی ہے کہ اس وقت وہ تازہ نباتات کی طرح بڑی خوبصورت اور سجی معلوم ہوتی ہے، لیکن اول تو کبھی قیامت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وجہ سے اس کی ساری خوبصورتی ملیا میٹ ہوتی ہے۔ دوسرا، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تب بھی اس کے لیے یہ دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، اور اگر ایمان اور عمل صالح کی پونجی پاس نہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری خوبصورتی در حقیقت ایک عذاب تھی، اور جب قیامت آئے گی تب تو یہ ظاہری زیب و زینت بھی پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ پھر حشر کا بیان ہے، بتایا کہ روز قیامت نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ ابدی جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، نافرمانوں کے چہرے سیاہ رنگ کے ہوں گے اور وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ بتایا کہ مشرکین بتوں اور فرشتوں اور کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ روز قیامت یہ ہستیاں مشرکین سے اعلان بیزاری کریں گی اور کہیں گی کہ ہم نے ان کی دعا پکار سے غافل تھے، اس وقت مشرکین کو اندازہ ہو جائے گا
کہ ان کا مشرکانہ تصورات باطل اور گمراہ کن تھا۔ رکوع نمبر 4 ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اس رکوع میں انسان کی جسمانی تربیت اور پرورش کے لیے جو سامان ربوبیت اللہ نے فراہم کر رکھے ہیں، ان میں سے چند کو پیش کر کے فرمایا گیا کہ اگر مشرکین سے پوچھا جائے کہ یہ سارا سامان کس نے پیدا کیا تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ خدا نے پیدا کیے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ پھر وہی خدا اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ پھر ہدایت ربانی اور قرآن کے بارے میں پوچھا گیا کہ ہدایت اور صراط مستقیم کی رہنمائی کا وہ کون سا سامان ہے جو مشرکین کے دیوتا فراہم کرتے ہیں، اگر نہیں تو پھر قرآن سے اعراض کیوں کیا جا رہا ہے جو صراط مستقیم کی رہنمائی کر رہا ہے۔ وجہ بتائی کہ یہ مشرکین وہمی اندازوں میں مبتلا ہیں، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ حق کے معاملے میں وہمی اندازہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ پھر چیلنج کیا گیا کہ اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ انسانی کوششوں کا نتیجہ ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت ہی کوئی بنا کر پیش کر دے۔ یہ حقیقت واضح کی گئی کہ قرآن کریم کا ماخذ کوئی انسانی دماغ نہیں بلکہ وہ لوح محفوظ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی تشریعی اور تکوینی احکام ازل سے لکھے ہوئے ہیں۔ ان احکام میں سے جن کی انسانوں کو ضرورت ہے وہ قرآن ان کی تفصیل بیان فرماتا ہے۔ رکوع نمبر 5 ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ۔ اس رکوع میں لوگوں کی ہٹ درمی کی روش بیان ہوئی ہے کہ وہ راہ ہدایت کو دیکھ لینے اور مضبوط سے مضبوط دلیلوں کے سامنے آ جانے کے باوجود ایمان نہیں لاتے اور حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایسے لوگ حشر کے دن یہ خیال کریں گے کہ دنیا میں 1-8 گھنٹے رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ پھر بتایا کہ جس طرح دوسری چیزوں کے لیے مقرر ضابطے ہیں اسی طرح عروج و زوال کا بھی قانون قدرت ہے، اس لیے جو قوم وہ سرگرمیاں جاری رکھتی ہے جو ان کے زوال کے منہ تک لے جانے والی ہیں تو پھر مہلت کی میعاد مقرر ہے۔ جب وہ میعاد آن پہنچتی ہے تو پھر اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا اور تباہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ۔ اس رکوع میں پہلے تو قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا بیان ہے اور اس بات کا تذکرہ ہے کہ اس دن انسانوں کی بے بسی اور بے کسی کا کیا حال ہوگا کہ وہ ساری دنیا کو بھی بدلے میں دے کر چاہیں گے کہ عذاب ٹل جائے تو عذاب ان سے نہ ٹلے گا۔ پھر تمام انسانیت کو خطاب کر کے قرآن کی شان اور 4 صفات بیان فرمائی کہ یہ نصیحت ہے، اخلاقی، باطنی اور روحانی بیماریوں سے شفا دینے والا نسخہ ہے، اہل ایمان کی زندگی کے لیے رہنما ہے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت ہے، اور بلا شبہ قرآن اللہ کے فضل اور رحمت کا مظہر ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن جیسی نعمت کے حصول پر خوشیاں منائیں اور قرآن کی تعلیمات اور اس تمام مال و متاع اور دولت سے کہیں بہتر ہے جسے لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ پھر حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کرنے کی مذمت کی گئی کہ کیا خدا نے تم کو اس کی اجازت دی ہے کہ تم اپنی طرف سے چیزوں کو حلال حرام بناؤ یا تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہو۔ رکوع نمبر 7 ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو۔ اس رکوع میں ارشاد ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی حال میں نہیں ہوتے اور اے لوگو تم کوئی عمل نہیں کر رہے ہوتے مگر اللہ سب دیکھ رہا ہوتا۔ یہاں خاص طور پر ایک عمل کا نام لے کر ذکر کیا گیا، وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ اللہ کو یہ عمل انتہائی پسند ہے کہ اس کا کوئی بندہ دیگر مصروفیات سے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے۔ غرض آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے اور ہر ایک کا عمل اس کے سامنے ہے، اس سے چھوٹی بڑی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ پھر اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوستوں کی 4 صفات بیان کی کہ انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے کیونکہ وہ ایمان پر جمے رہتے ہیں اور تقوی ان کا شعار ہوتا ہے۔ غرض
رب کی رضا میں راضی والی کیفیت ہر وقت ان کے لیے شامل حال ہوتی ہے۔ نہ انہیں ماضی کے حادثات پر افسوس ہوتا ہے اور نہ وہ مستقبل کے اندیشوں سے پریشان ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے دنیا و آخرت میں بشارتیں ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ دشمنوں کی سرگرمیوں سے ہمہ ہمی سے نہ گھبرائیں، اللہ ان کا زور توڑ کر رہے گا۔ پھر شرک اور مشرکین کی مذمت ہے اور اس ضمن میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو خدا کے لیے بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ مشرکین کسی اور چیز کی نہیں، محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اندازوں کے تیر چلاتے ہیں۔ رکوع نمبر 8 ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اذ قال لقومه یا قوم۔ اس رکوع میں نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ آخری گفتگو کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر میری تبلیغ تمہیں ناگوار محسوس ہو رہی ہے تو پھر تم میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، غور تو کرو، میری تبلیغ بڑی بے غرضی کے ساتھ ہے، میں نے تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگا۔ بدقسمت قوم کی اکثریت نے ان کی دعوت حق کو جھٹلایا اور آخر کار ہلاکت سے دوچار ہوئی، اور دعوت حق قبول کرنے والے عذاب سے محفوظ رہے اور زمین کے وارث بنا دیے گئے۔ اس طرح حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو دعوت حق دی اور معجزات کے ذریعے حق کا ثبوت پیش کیا۔ انہوں نے دعوت حق کا مذاق اڑایا، معجزات کو جادو قرار دیا، معجزات کے مقابلے کے لیے ماہر جادوگروں کو بلایا، جادوگر مقابلے میں شکست سے دوچار ہوئے۔ اللہ نے حق کا ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیا۔ غرض جب اللہ کے پیغام کا جواب انکار و سرکشی کے ساتھ دیا جاتا ہے تو نتیجہ تباہ و ہلاکت کا ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 9 ہے وَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے محض چند نوجوان فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر اور اللہ پر توکل کرنے کی تلقین کی۔ قوم نے کہا ہاں ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، دعا کی کہ اللہ ہمیں ان ظالموں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈالیے اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات عطا فرما۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ خاص ان حالات میں اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو، وہاں نماز قائم کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ آل فرعون کے پاس مال، اسباب اور قوت کی فراوانی ہے جس کے ذریعے وہ لوگ آپ کی راہ سے روک رہے ہیں۔ اے اللہ ان کے مال و اسباب کو تباہ کر دے اور انہیں ایمان لانے سے محروم کر دے۔ اللہ نے یہ فریاد سن لی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ پھر اس وقت کا خاص طور پر ذکر ہے کہ غرق ہوتے ہوئے فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے معبود یعنی اللہ پر۔ اللہ نے فرمایا کہ موت سامنے آ جائے تو ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ اب تمہاری لاش کو محفوظ کر کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ قانون قدرت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آنکھوں سے نظر آنے لگے یا جب کسی پر نزع کی حالت طاری ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ اس لیے اب فرعون کے عذاب سے نجات پانے کی تو کوئی صورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا۔ وہ لاش سمندر کی تہہ میں جانے کی بجائے پانی کی سطح پر تیرتی رہی تاکہ سب دیکھنے والے اسے دیکھ لیں۔ رکوع نمبر 10 وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ۔ اس رکوع میں پہلے تو بنی اسرائیل پر انعامات الہیہ کا بیان ہے، پھر حق سامنے آ جانے کے باوجود اس کی ہٹ درمی و مخالفت کا بیان ہے، پھر قوم یونس کا تذکرہ ہے۔ پیچھے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ کسی انسان کے لیے ایمان لانا اس وقت تک کارآمد ہوتا ہے جب وہ موت سے پہلے اور عذاب الہی کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لے آئے۔ جب عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت ایمان لانا کارآمد نہیں ہوتا۔ اس اصول کے مطابق اب یہاں فرما رہے ہیں
کہ پچھلی جتنی قوموں پر عذاب آیا ان سب کا حال یہ تھا کہ وہ عذاب کو دیکھنے سے پہلے ایمان نہیں لائے، اس لیے عذاب کا شکار ہوئے۔ البتہ ایک یونس کی قوم ایسی تھی کہ وہ عذاب کے نازل ہونے سے ذرا پہلے ایمان لے آئی تھی، اس لیے ان کا ایمان منظور کر لیا گیا اور اس کی وجہ سے اس پر آنے والا عذاب ہٹا لیا گیا۔ پھر بتایا گیا ہے کہ دین میں جبر و کرا نہیں، اس لیے اللہ کسی کو ایمان پر مجبور نہیں کرتا، ورنہ خدا چاہتا تو ایک فرد بھی مشرک و کافر نہ ہوتا، لیکن چونکہ دنیا دارالامتحان ہے اور اس میں ہر شخص سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنی آزاد مرضی اور اختیار سے ایمان لائے، اس لیے کسی کو زبردستی مسلمان کرنا نہ اللہ کا طریقہ ہے اور نہ کسی اور کے لیے جائز ہے۔ رکوع نمبر 11 اور آخری رکوع ہے سورۃ یونس کا۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک۔ مکی دور کے آخر میں سرداران قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ ایک معین عرصے تک ہمارے بتوں کی پرستش کریں، پھر ہم اتنا ہی عرصہ آپ کے معبود واحد کی پیروی کریں گے۔ چنانچہ اس رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اعلان کر دیں کہ میں اللہ کے سوا کسی ہستی کی پرستش نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی ایسے معبود کو پکاروں گا جو میرے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ گویا رسول کے واسطے سے امت مسلمہ کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ دین پر جمی رہے، ہر طرف سے یکسو ہو کر خدا ہی کی فرما برداری کرے۔ پھر بتایا کہ اللہ نے لوگوں کے لیے قرآن کی صورت میں حق نازل کر دیا، اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا وہ اسے ہی فائدہ ہوگا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا۔ اسلام لانے اور اسلامی زندگی گزارنے سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ اللہ اور رسول پر احسان کر رہا ہے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ قرآن کی پیروی کریں اور حق پر صبر کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ سورہ یونس یہاں پر ختم ہو رہی ہے، آگے سورۃ ہود کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت میں تاریخی شہادت کے طور پر قوم عاد اور اس کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ہود رکھا گیا۔ اس سورت میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ مکی سورت ہے، تقریباً اسی دور میں نازل ہوئی جس دور میں سورۃ یونس کا نزول ہوا۔ اس سورت میں مضامین تقریباً وہی ہیں جو سورۃ یونس میں تھے، مگر تنبیہ کا اندازہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سورۃ یونس کی بنسبت یہاں دعوت مختصر ہے، فہمائش اور استدلال کم اور وعظ و نصیحت زیادہ ہے، اور تنبیہ مفصل اور پرزور ہے۔ دعوت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، شرک سے باز آ جاؤ۔ فہمائش یہ ہے کہ دنیاوی زندگی پر اترا کر جن قوموں نے رسول کی دعوت کو ٹھکرایا وہ نہایت برا انجام دیکھ چکی ہیں۔ تاریخ کے مسلسل تجربات اس راہ کی تباہی کی شہادت دے رہے ہیں جس پر منکرین چل رہے ہیں۔ تنبیہ یہ ہے کہ عذاب میں تاخیر دراصل مہلت ہے جو اللہ اپنے فضل سے عطا کر رہا ہے، اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو عذاب آ کر رہے گا۔ ساتھ ہی اس صورت میں قوم نوح، قوم عاد، سمود، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم فرعون کے قصے بیان ہوئے ہیں، اور یہ قصہ سورۃ یونس میں بیان کیے ہوئے قصوں کے علاوہ دوسرے نقطہ نظر سے بیان ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہ خدا جب فیصلے پر آتا ہے تو پھر بالکل بے لاگ طریقے سے فیصلہ کرتا ہے، اس میں کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی رعایت نہیں ہوتی۔ اس وقت نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کس کا عزیز۔ رحمت صرف اس کے حصے میں آتی ہے جو راہ راست پر آ گیا، ورنہ عذاب الہی سے نہ رسول نوح علیہ السلام کا بیٹا بچتا ہے نہ رسول لوط علیہ السلام کی بیوی۔ سورت کا آغاز ہو رہا ہے، رکوع نمبر 1۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن۔ پہلے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا بیان ہے۔ ارشاد ہوا کہ قرآن ایک محکم، مضبوط اور جامع کلام ہے، چنانچہ قرآن کی دعوت یہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اللہ تمہیں بھرپور اجر سے نوازے گا، اور اگر تم نے
یہ دعوت قبول نہ کی تو اللہ تمہیں بڑے عذاب سے دوچار کرے گا۔ چنانچہ بہر صورت اللہ ہی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر پوشیدہ اور ظاہری بات سے واقف ہے۔ اس صورت ہود کا پہلا رکوع چل رہا ہے۔ پارہ نمبر 11 یعتذرون کا اختتام ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل حاضر ہوں گے وما من دابۃ پارہ نمبر 12 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت جو کچھ سنا گیا پڑھا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خود اس پر چلنے کی اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔